السلام علیکم آل آف یو. ہمارا اگلا سبق ہے فتح مکہ، صفحہ نمبر 33. اس سبق میں ہمیں فتح مکہ کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں بتایا جائے گا. اسباب سبب کی جمع ہوتی ہے، یعنی کہ فتح مکہ کے پیچھے کیا سبب، کیا وجہ رہی، کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. پڑھائی شروع کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ دیگر قبیلوں کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ مسلمانوں یا اہل مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں کچھ شرائط شامل تھیں. اس میں سے ایک شرط کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پہ کہ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ دیگر قبائل، یعنی کہ باقی جتنے بھی قبائل وہاں آباد ہیں، ان کو یہ آزادی حاصل ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں یا چاہیں تو اہل مکہ کے ساتھ مل جائیں. چنانچہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے اتحاد کر لیا، جبکہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے. یہ دونوں قبیلوں کے نام ہیں، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ. بنو خزاعہ مل گیا مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر مل گیا قریش کے ساتھ. بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. بنو بکر جو قریش کے اتحادی تھے، ان دونوں نے آپس میں مل کر بنو خزاعہ جو کہ ہمارے اتحادی تھے، مسلمانوں کے اتحادی تھے، ان پر حملہ کر دیا. اب ہمارے اتحادی پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم پر حملہ کرنا. قریش نے اعلانیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی اور عین حرم کعبہ میں بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کا خون بہایا. یعنی قریش نے خفیہ طور پر اپنے اتحادی بنو بکر کی مدد نہیں کی، بلکہ اعلانیہ طور پر اعلان کرتے ہوئے ان کی مدد کی اور عین حرم کعبہ جو خانہ کعبہ تھا اس کے سامنے خون بہایا ہمارے اتحادی یعنی بنو خزاعہ کا. یہ حرم کعبہ کی بھی بے حرمتی تھی اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی بھی. حرم کعبہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے اور ایک تقدس رہا ہے. کفار نے اس تقدس کو پامال کیا حرم کعبہ کے عین سامنے خون بہا کر، اور صلح معاہدہ کی بھی بے حرمتی کی، اس کو بھی توڑ دیا. اب انہوں نے صلح حدیبیہ کو کس طریقے سے توڑا؟ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کیا تھا. 6 ہجری میں قریش سے 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ 6 ہجری میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس میں یہ طے پایا تھا کہ قریش کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی. اب اس معاہدے کے تحت قریش ہم پر حملہ نہیں کرے گا، ہم قریش پر حملہ نہیں کریں گے. ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایسا کوئی پامالی نہیں کی گئی اس معاہدے کی، اور ہم تو پاسداری کر رہے تھے. قریش نے اپنے اتحادی کے ساتھ مل کر ہمارے اتحادی پر حملہ کیا، اور چونکہ بنو خزاعہ ہمارا اتحادی تھا اس لیے وہ حملہ انڈائریکٹلی ہماری طرف تھا. تو اس طریقے سے یہ حملہ صلح حدیبیہ کی پامالی تھا اور اس معاہدے کو توڑنا اس جنگ کو کہیں گے، اس حملے کو کہیں گے. چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتحال عرض کی اور مدد کی استدعا کی، یعنی مدد کی ریکویسٹ کی، مدد چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد یعنی پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں، قاصد بھیج کر قریش کے سامنے 3 شرائط رکھیں. نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے. قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں. نمبر 2 اور نمبر 3، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے. اس حملے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرائط رکھے تھے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے. خون بہا رقم کو کہتے ہیں جو کہ مقتولین کے گھر والوں کو ادا کی جاتی ہے، جن کی طرف سے قتل ہوا ہوتا ہے ان کی طرف سے. یعنی کہ قریش اور بنو بکر جنہوں نے خون بہایا تھا بنو خزاعہ کے قبیلے کے لوگوں کا، جو قتل ہوئے تھے بنو خزاعہ کے لوگ، ان تمام ہی قتل ہونے والے یعنی کہ مقتولین جو ہیں ان کے گھر والوں کو رقم دی جائے. اس شرط کے اندر یہ کہا جا رہا ہے.
اس طریقے سے جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں ان کے گھر والوں کو رقم مل جائے گی۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، یعنی کہ بنو بکر نے حملہ کیا تھا بنو خزاعہ پہ، تو اب قریش کو چاہیے کہ وہ بنو بکر کو اپنا حلیف، اپنا دوست نہ رکھے اور اس کی حمایت کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، یہ شرط تھی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ اب اس کی پاسداری نہیں کی گئی، اس کی پامالی کر دی گئی ہے، تو اب اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے۔ اب قریش کے پاس 3 آپشنز تھے، 3 شرائط تھیں، وہ تینوں میں سے کوئی بھی چاہتے تو سلیکٹ کر سکتے تھے، لیکن قریش نے جوش میں آ کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا۔ پہلے تو قریش جوش میں آ گئے اور انہوں نے نمبر 3 جو شرط تھی کہ معاہدہ ختم کر دیا جائے، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے غلط فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا۔ تجدید یعنی کہ رینیو، اب وہ چاہتے تھے کہ اس معاہدے کو دوبارہ رینیو کر دیا جائے۔ ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ قریش کی بار بار عہد شکنیوں کے سبب انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا۔ فتح مکہ کے واقعات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی تیاری فرمائی اور تمام معاملات کو انتہائی رازداری میں رکھا، اور 10 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر، ان کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی تیاری فرمائی تو سب چیزوں کو راز میں رکھا، اور 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کو لے کر لشکر کشی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں دوسرے قبائل بھی اس لشکر میں شامل ہوتے گئے، یعنی ہماری تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مراء الزہران میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا، وہاں ہم نے قیام کیا۔ قریش مکہ کو لشکر اسلام کے پڑاؤ کی اطلاع پہنچ گئی، قریش مکہ کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ لشکر اسلام جو ہے وہ اپنا پڑاؤ ڈال چکا ہے، تو انہوں نے ابو سفیان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ یعنی کہ ابو سفیان کو جو حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ دار اسلام میں داخل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت بخشی اور فرمایا، جو کوئی سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے امان ہے۔ قریش نے اپنی شکست تسلیم کر لی، مکہ مکرمہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک مفصل خطبہ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خصوصی نصرت کا ذکر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قوم قریش، آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے تمام غرور اور نسب کے سب فخر توڑ دیے ہیں۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس قول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کے جتنے بھی غرور تھے، جس طریقے سے وہ اپنے حسب پر، اپنے نسب پر غرور کیا کرتے تھے، اپنے قبائل پر، اپنے آباء و اجداد پر غرور کیا کرتے تھے، ان غروروں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور نسب کے سب فخر توڑ دیے ہیں۔ جو ان کے غرور، فخر، تکبر تھا ان کے اندر، وہ سب توڑ دیا ہے، اور تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم تو مٹی سے بنے تھے، تو ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی سے بنے ہوئے کسی بھی مخلوق کو غرور، تکبر زیب نہیں دیتا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف غور سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے جانی دشمن بیٹھے تھے۔ یہ وہی دشمن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلنے سے پہلے بہت ہی ایذا دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، اور ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو سب کی گردنیں اڑا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ان کے قصور کو معاف فرما دیا اور فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور فتح مکہ کے واقعے کی یہاں پہ آخر میں تاریخ دی گئی ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا۔